اور ایک سوال ہمارے نوجوان دوستوں نے کیا ہے، بس میں اس سوال کا جواب دے کر بات کو ختم کر دوں گا. کہتے ہیں کہ مولانا ہم آتے ہیں مجلس کے اندر، آپ کی باتیں سنتے ہیں، دیگر علماء کرام کی باتیں سنتے ہیں، ذاکرین کی باتیں سنتے ہیں، محبت علی دل کے اندر جاگتی ہے، ہم آتے ہیں مولا کے راستے پر اور صحیح راستے پر آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ دن نہیں گزرتے کہ شیطان پھر سے ورگلاتا ہے، پھر سے انسان گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، پھر سے موبائل کی طرف چلا جاتا ہے، پھر سے حرام کی طرف چلا جاتا ہے. ہم کیا کریں؟ میں انشاءاللہ تفصیل سے بعد میں بیان کروں گا، صرف آج مختصر گفتگو کی حد تک ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اس میں صرف اولاد کا قصور نہیں ہے، کبھی کبھار ہم بھی قصوروار ہوتے ہیں. تربیت اولاد سے پہلے تربیت والدین کی ضرورت ہے. کسی نے چینل پر بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، البتہ یہ جملہ کہنے کے بعد وہ چینل بند کر دیا گیا. وہ جملہ کیا کہا تھا؟ کیونکہ ماں کے موضوع پر گفتگو تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر ماں فاطمہ زہرا جیسی ہوں تو اولاد حسن اور حسین ہوتی ہے. اور ماں اگر ہندہ جیسی ہو تو اولاد معاویہ اور یزید ہوتے ہیں. انہوں نے کھل کر یہ بات کہہ دی اور حقیقت بھی ہے. تو اگر ماں باپ پاک ہوں گے، انہوں نے بچوں کی عادت ہی ایسی ڈالی ہوگی کہ وہ صرف پاک چیزوں کو دیکھیں، وہ پاک چیزوں کو سنیں، وہ ہمیشہ ذکر علی سنیں، ہمیشہ ذکر حسین سنیں، ہمیشہ ان محفلوں میں آ جا محمد و آل محمد کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر نفرت ہو جائے گی دشمنان خدا کے نام سے، پھر نہیں جائیں گے. دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ ہی دنوں کے بعد کہا جاتا ہے اسے ویکسین کروایا جائے. ویکسین کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی تو یہ بیمار نہیں ہے، لیکن بعد میں اگر حملہ ہوگا تو یہ ویکسین ان بیماریوں کو دور رکھے گی. بچپن میں اپنی اولاد کو ان مجلسوں کے اندر لے کر آئیں اور عادی بنائیں ان نیکیوں کا، تاکہ جب یہ ویکسین لگ جائے محبت حسین کی، پھر جب یہ بڑے ہوں گے تو اگر شیطانی حملے بھی ہوں گے یہ برائیاں خود وہ ویکسین دور کر دے گی. ایک عرصے تک ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا، اور یہ میں نے خود اپنی اولاد کے لیے کیا ہے، آپ بھی اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں. اور یہ بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے، مائکروسافٹ بنانے والا وہ خود اپنی اولاد کو ان ساری بلاؤں سے بچا کر رکھتا ہے. خود انہوں نے تربیت کی ہے، خود انہوں نے اپنے حساب سے پلاننگ کی ہے. وہ کیا پلاننگ کی ہے میں آپ کو اپنے اعتبار سے اور جو اسلامی روایات کے اندر نظر آتا ہے وہ آپ کی خدمت بیان کرتا ہوں کہ آج کے دور میں اپنی اولاد کو آپ 7 سال تک موبائل نہ دیں، 7 سال تک موبائل نہ دیں. اب سوال یہ ہوگا کہ وہ کیا کھیلے؟ ہاں یہ ہماری طرف سے کوتاہی ہوتی ہے. ہم اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، فوراً سے بچے سے کہتے ہیں موبائل لے کر کھیلنا شروع ہو جاؤ. یہ ہماری طرف سے کوتاہی ہے. ہمیں وقت دینا ہے، ہمیں بچوں کو فراہم کرنا ہے، وہ ماحول دینا ہے کہ بچہ اس عمر کے اندر اگر کھیلنا چاہتا ہے تو وہ کھیلے، جائے کھیلنے کے لیے. اور یہ اگر کھیلے گا اس عمر میں جا کر، چاہے وہ پلاسٹک کے بیٹ بال سے کھیلنا ہوگا، چاہے فٹ بال سے کھیلنا ہوگا، یا کوئی بھی گیم کھیلنا ہوگا، اس سے اس کا جسم بھی مضبوط ہوگا، اس کا ذہن بھی مضبوط ہوگا. جب 7 سال تک آپ نے یہ ٹریننگ کر لی، پھر 7 سے 14 سال تک اسے موبائل تو دے دیں لیکن انٹرنیٹ نہ دیں. ابھی اس کی ویکسین مکمل نہیں ہوئی ہے، ویکسین کے 2 ڈوز ہوتے ہیں نا، ابھی پہلا ڈوز لگا ہے، دوسرا ڈوز باقی ہے. اس لیے آپ نے پہلے 7 سال تک تو موبائل نہیں دیا، اب اس کو موبائل مل گیا ہے، لیکن اس کے لیے انٹرنیٹ کی فضا کھول نہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اتنی گندگیاں بھی ہیں اور اس کے اندر انفارمیشن بھی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ غلط راستے کی طرف چلا جائے. جو چیزیں آپ نے اپنے لیے محفوظ رکھی ہیں، جو نوحے محفوظ رکھے ہیں، جو مجلسیں محفوظ رکھی ہیں، جو آپ نے اپنے لیے پروگرامس محفوظ رکھے ہیں، جو آپ نے گیمز محفوظ رکھی ہیں، وہ کھیلیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن 14 سال تک یہ ویکسین مکمل ہونے دیں. اگر یہ 14 سال تک اس نے ویکسین لگا لی، اس کے بعد آپ اس کو انٹرنیٹ کے ساتھ بھی موبائل دیکھ دیں، اس کے ہاتھ میں انٹرنیٹ کا آپشن ہوگا، تب بھی وہ گندگی کی طرف نہیں جائے گا.
یزید کو اپنے باپ اور اپنی ماں کی طرف سے ماحول جو ملا تھا، اس کے بعد یزید پلید بنا. لیکن اسی یزید کا بیٹا معاویہ ثانی، اس کو اپنے باپ کی صحبت نہیں ملی ہے، اس کو کسی استاد کی صحبت ملی تھی. تو اس نے اس کو محمد وآل محمد کی تعلیمات دی، اسلام کی تعلیمات دی، قرآن کی تعلیمات دی. تو وہی شخص اپنے باپ کے اقتدار پر آتا ہے اور اپنے باپ کی کرسی پر آتا ہے، تو کرسی پر آنے کے بعد اپنے باپ کے نہیں، حسن و حسین کے بابا کے فضائل سناتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے باپ نے بھی یہ حکومت چرائی تھی اور میرے دادا نے بھی یہ حکومت چرائی تھی. اس لیے کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے. ہائے ہائے ہائے، پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے آلود تیرا تاج کہاں ہے، وہ خون سے آلود تیرا تاج کہاں ہے. زندہ ہے حسین ابن علی، زندہ ہے، لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے. ماشاءاللہ، مل کے یا علی. اللہ یہی آوازیں اگر سننے کو ملیں گی تو پھر اولاد کتنی پاکیزہ بنیں گی. یہ بس کچھ عرصے کی زحمت کرنی ہے انسان کو اپنی اولاد کے اوپر، اس کے بعد آپ نے ویکسین لگا دیا، آپ کا کام ختم ہو گیا. اب یہ خود حسینی بنیں گے، یہ خود علم اٹھانے والے بنیں گے، خود ذاکر حسین بنیں گے، خود محب حسین بنیں گے.